اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زیادہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان میں، ادارے سارے تباہ شدہ ہیں۔ جب آپ اس طرح کی اپنے ملک کی منفی تعارف کو پیش کریں گے تو وہ کون سا سرمایہ کار ہے جو آپ کے ملک کی طرف رخ کرے گا؟ ہم نے 5 سال پاکستان کو، جسے 2013 میں ساری دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیتی تھی، وہ پاکستان جسے موسٹ ڈینجرس کنٹری قرار دیا جاتا تھا، اس پاکستان کو دنیا میں انویسٹمنٹ ہیون اور 5 سالوں میں سب سے تیز ترقی کرنے والی دنیا کی ٹاپ 5 اکانومیز کے اندر شامل کیا تھا۔ ہم نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان نے بہادری کے ساتھ دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے وسائل سے توانائی کے بحران کو شکست دے سکتی ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ تصویر پیش کی تھی کہ 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ رہی ہے۔ یہ 20 کروڑ عوام کی مارکیٹ، دنیا کی پرکشش ترین مارکیٹ ہے۔ کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان۔ ہماری اس کامیابی کو عمران خان کی نگرانی اور قیادت میں ایک پولیٹیکل کانسپریسی کے ذریعے ناکام کیا گیا۔ ایک پیالی کے اندر سیاسی بحران پیدا کیا گیا اور اس بحران کے نتیجے میں ایک دھاندلی شدہ الیکشن کے ساتھ عمران خان کو اس قوم کے اوپر مسلط کر کے اس ترقی کے تسلسل کو توڑ دیا گیا۔ ہم نے 5 سالوں میں ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ ترقی کا ریٹ ثابت کیا۔ 3% سے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو اٹھایا اور 5.8% کے اوپر چھوڑا، اور 5 سال یہ ترقی کا سفر تھا۔ اس سال یہ حکومت اس سال یہ تو دیکھیں آپ کی گاڑیوں کی وجہ سے پورا ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ یار یہ گاڑیاں ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اس لیے آپ لوگ یہ بھی تو دیکھیں، جی یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے اس سال ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حکومت اپنی کارکردگی کے نتیجے میں 5.8% سے کیا 6% پہ جاتی ہے یا 4.5-5 کے اوپر نیچے آتی ہے۔ اس وقت حکومت نے جو پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں منفی پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے 5 سال کی محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ اور میں عمران خان کو کہتا ہوں، میں وزیر تھا سی پیک کا انچارج منسٹر، کہ عمران خان تم کہتے تھے کہ سی پیک کے منصوبے شفاف نہیں ہیں، تم کہتے تھے کہ سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن ہوئی ہے۔ اب اس ایف آئی اے کو استعمال کرو، اس نیب کو استعمال کرو جو تمہارے اشاروں پہ چلتی ہے، اور بتاؤ کون سے سی پیک کے منصوبے کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ جب چین جاتے ہو تو وہاں جا کے سی پیک کا قصیدہ پڑھتے ہو۔ چین میں تو آپ نے جا کے جو مشترکہ اعلامیہ دستخط کیے اس پہ سی پیک کا قصیدہ پڑھا۔ وہاں پہ آپ نے کہا کہ سی پیک کے جو توانائی کے منصوبے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہترین منصوبے ہیں، انہوں نے پاکستان کی توانائی کے بحران کو حل کیا۔ اور جب آپ پاکستان آتے ہیں تو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر سی پیک کے منصوبوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو آپ بتائیے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کیا پاکستان کے ساتھ ہیں، سی پیک کے ساتھ ہیں، یا ان پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہیں جو سی پیک کے منصوبوں کو متنازع کر کے سی پیک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ناکامیوں پر ہماری گرفتاریوں کے ذریعے پردہ ڈال لیں گے، آپ اگر اپنی نااہلی کو اپنی اپوزیشن کے خلاف
तनकीदी ज़बान से छुपा लेंगे तो ये आपकी भूल है। हम आपको छुपने नहीं देंगे और हम कौम को साबित करेंगे कि अनाड़ी अनाड़ी होता है। और जिस शख्स ने आज तक मुल्क में एक लोकल काउंसिल नहीं चलाई थी, जब उसको साजिश के ज़रिए वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो उसकी सज़ा 20 करोड़ आवाम को मिलती है। आज मुल्क में जो महंगाई का पहाड़ आवाम पे ढा दिया गया है, इसके पीछे पीटीआई हुकूमत की ना तजुर्बेकारी और ना समझी है। इसी तरह वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान के झूठ का पोल भी खोल दिया। वो इमरान खान जो कौम को हमेशा ये बताते रहे कि मुस्लिम लीग नून ने कर्ज़ों तले हमें दबा दिया और कर्ज़ों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में वाज़े किया कि कर्ज़ों का बोझ नहीं है, दरामदात का बोझ है। और दरामदात का बोझ क्यों है? चूँकि हमारी मईशत 6% पे पहुँच गई थी। जब तरक्की होती है तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। जब बंद कारखाने चलते हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है। और जब 4 सालों में 12,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे लगते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट होती है। हमने इस इंपोर्ट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मीट करना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब की बरतरफी से लेकर जो 1.5 साल इस मुल्क में सियासी थिएटर खेला गया है, उस सियासी थिएटर ने 4 से 6 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी को रोक दिया। वो बैरूनी सरमायाकारी जो पाकिस्तान में आनी थी और इस सियासी थिएटर से रुक गई, वो बुनियाद है हमारे इस मौजूदा बहरान की। लिहाजा वो फंदा, वो ट्रैप जो इमरान खान ने हमारे लिए लगाया था, आज आप ही अपने दाम में सयाद आ गया है। उस ट्रैप में वो खुद फंसा हुआ है और हाथ पांव मार रहा है। तो खान साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 महीने पहले जब आप ये कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, सऊदी अरब और चीन से मदद नहीं मांगूंगा, तो क्या आपको 2 महीने पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ये फिगर्स मालूम नहीं थी? ये कोई एटमी प्रोग्राम के अदाद शुमार तो नहीं है, ये तो हर महीने छपते हैं, स्टेट बैंक इन्हें शाया करती है। तो जब आप इस तजारती खसारे के पेश नज़र ये कह रहे थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं लूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आप कौम को ये बतला रहे थे कि मेरे पास प्लान बी है, मेरे पास एक मुतबादल प्लान है जो मैं कर्ज़ों के बगैर जिससे मुल्क चला के दिखाऊंगा। तो वो आपका प्लान बी कहाँ है? आप तो कर्जे ले रहे हैं, आप तो IMF के पास जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, आप पाकिस्तानी कौम के साथ धोखा दे रहे थे। और यही वजह है कि आपने ये मुकाम कौम को धोखे देकर हासिल किया है। और इसलिए अब आप कहते हैं कि यू टर्न इज़ एन आर्ट ऑफ लीडरशिप। आपको तो हर रोज़ यू टर्न लेना पड़ेगा। आपके 100 दिन 100 यू टर्न साबित हो चुके हैं कौम के लिए। तो जो हुकूमत यू टर्न को अपनी कामयाबी करार दे, वो कौम को पीछे की तरफ लेके जा सकती है, आगे की तरफ नहीं लेके जा सकती। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन हमें गिराना चाहती है, खान साहब हम तो आपको हुकूमत करने देना चाहते हैं भाई, हम आपको नहीं गिराना चाहते। हम चाहते हैं कि आपका धोखा इस कौम के सामने पूरी तरह एक्सपोज होना चाहिए। कोई उसके बारे में लोगों को मुगालता ना रह जाए कि यू वर ए कॉन मैन, आपने इस कौम के साथ धोखा किया है और इस धोखे को हम घर तक पहुंचाएंगे। लिहाजा आपकी रस्सी ढीली करेंगे जब तक कि आपके तमाम झूठ जो हैं वो कौम के सामने खुल के नहीं आ जाते। लिहाजा बेफिक्र रहें,
ہم آپ کی حکومت گرانا نہیں چاہتے، ہم آپ کو قوم کے سامنے مکمل ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. یو ہیو یور ٹائم، ڈیلیور اینڈ شو یور ورتھ. لوگوں کو بتائیں آپ کتنے قابل ہیں، لیکن آپ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ نہ آپ کو سمجھ ہے، نہ آپ ڈیولپمنٹ کو جانتے ہیں، اور نہ آپ نے کبھی زندگی میں حکومت کا کوئی تجربہ حاصل کیا تھا. پاکستان از ٹو سیریس اے کنٹری فار آن جاب ٹریننگ آف اے پرائم منسٹر. آپ کی اپرینٹس شپ جو ہے پرائم منسٹری کی، یہ پاکستان کے غریبوں کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے. وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے، وہ گیس کے بل نہیں دے سکتے، وہ روز کے کرائے جو پیٹرول اور ڈیزل آپ نے مہنگا کیا ہے اس کرائے کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے لوگوں کے سکون کو اور لوگوں کی زندگی کو ان سے چھین لیا ہے. یہ آپ کے ابھی 100 دن پورے نہیں ہوئے جن 100 دنوں میں آپ نے بجلی گیس کی قیمتوں کو کم کرنا تھا، آپ نے اضافہ کر کے ان پہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں. آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز کو ختم کرنا تھا، آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز 90 ارب کے لگا کے اس پہ بھی یو ٹرن لیا ہے. تو یہ قوم تو روزانہ آپ کے یو ٹرن کی قیمت ادا کرے گی، اور شاید دنیا کے اندر سب سے بڑے بھاری برکم یو ٹرن بنانے کے اوپر آپ کا نام ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا جائے گا. بہت شکریہ. میرا یہ سوال ہے، یہ باتیں تو روز سنتے ہیں، ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم صاحبہ جو بہت ایکٹیو تھے، اب کیا ہو گیا؟ آخر بیچ میں ایسی کون سی بات ہو گئی؟ کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہونے کو ہو رہی ہے، یا خاموشی پراسرار بنتی جا رہی ہے؟ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے میاں نواز شریف کی طرف سے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، میاں نواز شریف آپ کے سامنے کھڑے بول رہے ہیں، یہ بھی میاں نواز شریف ہیں، میں بھی میاں نواز شریف ہوں، یہ بھی میاں نواز شریف ہیں، یہ بھی میاں نواز شریف ہیں. ان کی جماعت بول رہی ہے اور وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. البتہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر درجہ حرارت اتنا بڑھے جس سے یہ حکومت لوگوں کو یہ تاثر دے کہ اپوزیشن ہمیں حکومت نہیں کرنے دے رہی. وزیر اعظم نواز شریف معمولی کارکن تو نہیں، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سینئر لیڈر ہیں، اسٹیٹس مین ہیں. لہٰذا جب وہ بولیں گے تو پھر یو ٹرن نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ بھی جب وقت آئے گا بولیں گے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اس حکومت کو اتنی مہلت دی جائے کہ یہ لوگوں کے سامنے اپنے وعدے پورے کر کے دکھائے، یہ شہید نہ بنے. ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ میں سیاسی شہید بن جاؤں، میں لوگوں کو یہ کہوں کہ دیکھیں میری اپوزیشن ٹانگیں کھینچ رہی ہے. بھئی اپوزیشن تو کہہ رہی ہے اپنا کام کریں. اگر ہم نے ٹانگیں کھینچنی ہوتی تو جب آپ کے خلاف سڑکوں کے اوپر مظاہرے ہو رہے تھے تو ہم بھی ان کے اوپر پٹرول چھڑکنے کے لیے موجود ہوتے، جیسے آپ موجود تھے جب فیض آباد کا دھرنا تھا. تو اپوزیشن نے تو کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو موقع دیا جائے تاکہ لوگ آپ کو پرکھ سکیں. تو اس لیے یہ بات نہ کریں کہ یہ اپوزیشن آپ سے ڈرتی ہے یا یہ آپ کو چلنے نہیں دے رہی. لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. یہ پہلی اپوزیشن ہے جو حکومت کو کہہ رہی ہے کہ کام کرو، اور وہ حکومت کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ آپ جو کرپشن کا وہ کہہ رہے ہیں، کل ملیشیا میں انہوں نے کہا کہ کرپٹ سیاستدان جیل کے پیچھے ہوں گے، تو آپ کیا حمایت کرتے ہیں جو کرپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسی فیکٹری ہے، آج سائیکل پہ چلانے والا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اس کے بعد منی لانڈرنگ کرتا بن جاتا ہے. آپ یہ گورنر صاحب کھڑے، ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. شاہ محمود کھڑے، آپ کی مسلم لیگ میں ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پر، لیکن آپ جو کرپشن ہے، کرپٹ میں آتے ہیں، دوسرا دن سیاست لانے ایسی فیکٹری ہے کہ اربوں پتی بن جاتا ہے. تو اس کو حمایت کرتے یا نہیں آپ؟ جس نے بھی پاکستان کی دولت لوٹی ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے شفاف احتساب کا نظام ملک میں قائم کیا جانا چاہیے. ہمارا موقف
5 سال سے ہے. ہم اپنے دور حکومت میں احتساب کے نظام میں اصلاح اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے پاس سینٹ کے اندر مطلوبہ تعداد نہیں تھی قانون سازی کرنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس مسئلے پہ ہماری اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کام شروع کیا ہے کہ ہم احتساب کا ایسا نظام بنائیں جو شفاف ہو اور غیر متنازع ہو. تو اس کے لیے ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے کہ ایک شفاف احتساب کے نظام کے تحت جس کسی نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. البتہ عمران خان جو اپوزیشن کو انگلیاں اٹھاتے ہیں، کاش کہ کبھی وہ اپنے گریبان میں جھانکیں. پاکستان میں کرپشن کے جتنے بھی بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ سب پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے پناہ میں موجود ہیں. جیسے جنرل مشرف نے کاف لیگ کی صورت میں کرپٹ لوگوں کو اپنی چھتری میں پناہ دی تھی، آج عمران خان بھی پاکستان کے تمام کرپٹ پولیٹیکل ایلیمنٹس کے پناہ گاہ ہیں اور دوسروں پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ایک منٹ وہ خاتون کو امیمہ چھوڑو. لیکن اب کیس بنانے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کس طرح سے اس کو فیس کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ مسلسل کیسز بنتے جا رہے ہیں، تو نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہوگی اب ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ہم عمران خان صاحب کی دھمکیوں سے اور ان کے کیسز سے نہیں ڈرتے. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس کارکردگی نام کی چیز زیرو ہے. وہ صرف تھیٹریکل پرفارمنس کے ذریعے لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، سنسنی خیزی کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جگہ ملتی رہے. وہ جتنے مرضی کیس بنائیں ہم ان کا دفاع کریں گے جب ہمارے ہاتھ صاف ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اپنی حکومت کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ ہم اپنے تمام اقدامات کے لیے جواب دہ بھی ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کریں گے. لہٰذا ہم جھوٹے کیسز سے نہیں ڈرتے. اگر یہ جھوٹے کیس بنائیں گے ہم ان کا دفاع کریں گے. لیکن پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ کون سی حکومت تھی، وہ کون سا لیڈر تھا جس نے اس ملک کو اندھیروں سے روشنی میں لا کے کھڑا کیا. وہ کون سا لیڈر تھا جس نے دہشت گردی سے اس ملک کو امن کا راستہ بتایا. وہ کون سا لیڈر تھا جس نے کراچی کو بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ سے نجات دے کے کراچی کی روشنیاں بحال کیں. عمران خان کی دھمکیوں سے لوگوں کے دلوں سے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو نہیں نکالا جا سکتا. اقبال صاحب، ایک تاثر جاتا ہے کہ نواز شریف اور دیگر جو رہنما آپ کے جیل میں تھے اس کے واپس آنے کے بعد کوئی مکمکہ ہوا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کچھ بات دے چکے ہیں. دیکھیے، آپ کی جو سوال کا جواب وہ کیسز ہیں جو شہباز شریف صاحب کے اوپر قائم ہو رہے ہیں اور ان کا جو ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے خلاف جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. اچھا، آپ حکومت میں جب تھے تو سندھ کا دورہ کم ہو رہا تھا، تنظیم سازی نہیں ہو رہی تھی. آپ اپوزیشن میں آئے ہیں تو سندھ کا دورہ بھی ہو رہا ہے، تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے. ایسا کیا چکر ہے؟ نہیں، حکومت میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کراچی آیا ہوں، مسلسل کراچی آتا رہا، حیدرآباد بھی گیا، اندرون سندھ بھی گیا، سکھر بھی گیا. لیکن جب ہم حکومت میں تھے تو ہم پاکستان کے مسائل کو حل کر رہے تھے. ہم سی پیک پہ کام کر رہے تھے، بجلی کے مسئلے پہ، لا اینڈ آرڈر پہ. تو یقیناً حکومت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس محاذ پہ کھڑے رہیں جہاں پہ قوم نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اور اب اپوزیشن کے اندر جب آپ کی سرکاری ذمہ داریاں نہیں تو آپ سیاسی سرگرمیوں کے لیے زیادہ وقت نکال سکتے ہیں. گورنر صاحب سب کا ساتھی ہے. جماعتوں کے ساتھ آپ اتحاد بنا رہے ہیں، لیکن آپ کی اپنی جماعت نے خاص طور پہ سندھ ڈویژن میں جو ہے وہ آپ کے ناراض کارکنان ہیں، سینئر کارکنان ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا حکمت؟ کوئی بھی گورنر صاحب جو ہیں میرا خیال ہے سب سے
ایکٹیو گورنر بھی تھے. انہوں نے بہت اپنے گورنری کے دوران بھی سندھ کی صحیح نمائندگی کی ہے اور مسلم لیگ نون میں کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں. سب کا قیادت کے اوپر اتفاق ہے. سب نواز شریف کے سپاہی ہیں. اصل طاقت کسی بھی پارٹی کی یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنی قیادت کے حوالے سے یکسو ہے یا نہیں ہے. تو اس پارٹی میں ایک کراچی سے لے کے گلگت تک ہر کارکن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی صدارت اور نواز شریف صاحب کی بحیثیت قائد قیادت پہ یکسو ہے. لہٰذا مسلم لیگ نون ایک چٹان ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے، معیشت کی ترقی کے لیے، ایک مضبوط پاکستان کو مضبوط معیشت کے ذریعے اس کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. آپ ہمارے ساتھ